قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو عزیز ہے، حریص ہے، رحیم ہے۔ 1437 ہجرہ کے سیکنڈ لاسٹ عشرے کا عنوان، رسول اللہ کی یہی 3 خصوصیات تھیں، گرچہ 10 مجالس میں تو کسی ایک کا بیان بھی نہیں ہو سکتا، مگر جتنا میرے لیے ممکن ہوا، اور بات اب آ گئی بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحیم رحیم اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے نام میں اپنے حبیب کو شریک کیا، بلکہ اپنی رحمت کی یہ شرط لگائی کہ پہلے حبیب سے رحمت لینا ہو۔ لا وجد اللہ تواب رحیم، ان کے پاس آؤ گے تب تمہیں میری رحمت ملے، ورنہ نہیں ملے۔ اللہ جیسا ارحم الراحمین کہہ رہا، میری رحمت نہیں ملے گی۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن کی آیت، بلکہ تاریخ اسلام کے مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ کہ ایک آدمی رسول اللہ کو بائی پاس کر کے براہ راست اللہ تک جانا چاہا۔ اچھا، وہ تو بیچارہ لا علمی کی وجہ سے اور تھوڑا سا ایمبیرسمنٹ فیل کر رہا تھا، اس لیے رسول کو بائی پاس کر گئے۔ دشمنی نہیں، عداوت نہیں، پیغمبر کی شان میں کمی کا خیال نہیں، پیغمبر کو آج کے وہابیوں کی طرح سے ایک پوسٹ مین کا اسٹیٹس نہیں دے رہا، عظمت رسول کو مانتا ہے، فضیلت رسول کا قائد ہے۔ نادانی میں، ناسمجھی میں، لیک آف نالج کی وجہ سے تو کیا ہوا؟ رحمت خدا سے کتنے طویل عرصے محروم رہا۔ یعنی یہ واقعہ ایسا ہے کہ حج اور عمرے پہ جانے والا کون سا ایسا آدمی ہے جو ابو لبابہ کے واقعے کو نہیں جانتا؟ مسجد النبوی کے موسٹ امپورٹنٹ پلرز میں سے مسجد النبوی کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں وہ 8 پلر بھی ہیں، جن میں سے موسٹ امپورٹنٹ پلر 2 ہیں، ایک ستون عائشہ اور ایک ستون توبہ۔ ستون یعنی پلر، ستون عائشہ بھی بہت اہم ہے، اس کی تاریخ کچھ اور ہے، اس کا حضرت عائشہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نام کی وجہ سے بعض صاحبان ایمان ذرا دور دور سے چلتے ہیں، بہت اہم، جو میرا پہلی مجلس سے آج کے مجلس تک مسلسل دہرایا جانے والا شکوہ یا پروٹیسٹ ہے یا کمپلین ہے، پروٹیسٹ تو نہیں۔ لیک آف نالج انسان کو کتنی اہم فضیلتوں سے محروم کر دیتی۔ اور آج آخری مجلس ہے تو پہلی مجلس میں
اربعین کی زیارت کے ایک جملے سے دوبارہ ہم کو کنیکٹ ہونا ہے تاکہ ہمارا موضوع گھوم کے مکمل ہو جائے. کہ آقا حسین کی شہادت زیارت کے اربعین میں آئی ہے لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَادَ، تیرے بندوں کو جہالت سے، اگنورنس سے، لا علمی سے نکالا جائے. خیر، ستون توبہ، ستون عائشہ اور زری کے بالکل درمیان والا ستون ہر ایک کو واقعہ معلوم. ابو لبابہ نے ایک غلطی کر دی. یہودیوں نے بلایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رسول ہمارے خلاف نہیں. بات بہت لمبی ہو جائے گی، آج اتنا وقت نہیں ہے. آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں. تو مختصر یہ کہ ابو لبابہ نے غلطی کر دی. حالت جنگ میں اسلام کا اور رسول خدا کا ایک سیکرٹ دشمنان اسلام کے حوالے کر دیا. لا علمی، بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ کس طرح باتوں میں اسلام کے دشمنوں نے ابو لبابہ سے پوری تفصیل پوچھی کہ رسول اللہ کس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں، کتنی فوج لے کے آ رہے ہیں، کس طرح سے. اور جب یہ ان کے گھر سے باہر آئے تو سر پکڑ لیا. یہ میں نے کیا کر دی؟ ان کی باتوں میں آ گیا جنگ کا راز. حالت جنگ میں جو راز ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. میں کیا منہ لے کے رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا؟ شرمندگی کی وجہ سے، خجالت کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، ایمبیرسمنٹ کی وجہ سے پیغمبر کو چھوڑ کے، پیغمبر تو بیٹل فیلڈ میں سیدھا مسجد النبوی میں گئے. جہاں پہ آج ستون توبہ ہے وہاں پہ کوئی ستون توبہ تو تھا نہیں. کھجور کا ایک درخت تھا، اپنے آپ کو اس سے باندھ لیا اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ مر جائے گا روتے روتے. کھانا پینا بند، آرام بند، نیند بند، بس درخت کے تنے سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے رسی کی مدد سے. واجب نماز کے وقت خاندان کی کوئی خاتون آ کے ان کو کھول دیتی، نماز پڑھتے اتنا کھانا لیتے ہیں کہ یہ سوسائڈ نہ ہو جائے، جان بچ جائے، اور پھر دوبارہ اس رسی سے باندھا جاتا. اب 17, 26, 39 یہ تین الگ الگ نمبرز آئے ہیں کہ کتنے دن تک اسی ستون سے بندھے رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو لبابہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن کہا کہ میرے دل کو سیٹسفیکشن نہیں جب تک کہ اللہ قرآن میں میرا تذکرہ کر کے میری معافی کا ذکر نہ کرے. کیونکہ حج اور عمرے پہ جانے والا ہر آدمی اس واقعے کو اچھی طرح سے جانتا اور وہاں پہ دعائے توبہ بھی پڑھتا ہے صحیفہ کاملہ کی، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ذکر بھی کرتا. تو اس لیے مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آلریڈی بہت ساری تفصیلات چھوڑ دی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھبرا کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے، توبہ کر لی نا. لیکن جیسا کہ کل بھی ایک عورت کا واقعہ آیا، توبہ کی لیکن توبہ کا بھی طریقہ ہے. وضو کرنا کافی نہیں ہے، وضو کا ایک طریقہ ہے، اس طرح سے وضو کرنا. غسل کرنا کافی نہیں ہے، غسل کا ایک طریقہ ہے. نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کا ایک طریقہ ہے. خمس دینا انف نہیں ہے، خمس دینے کا ایک طریقہ ہے. توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے. کل وہ عورت بھی ایک ٹیکنیکل مسٹیک کر گئی اور یہاں تو اس سے بھی بڑی غلطی ہو رہی. وہ وہی تو جملے تک آپ کو لے جانا. اب لوگ تسلی دے، اطمینان دلائیں، ارحم الراحمین کہیں، اللہ کی رحمت کا تذکرہ کریں، سب کچھ. میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. ابو لبابہ کا ایک ہی جواب ہے، یہاں تک کہ ایک 39 ڈیز کے بعد مر گئے ابو لبابہ. سوکھ کے کانٹا بن گئے ہیں، مرنے کے قریب ہیں. ایک دن اللہ کے رسول ام سلمہ کے حجرے میں تھے اور ایک بار چہرے کا رنگ بدلا، وہ کیفیت ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوتی. ام سلمہ سمجھ گئی وہی آ رہی ہے، خاموش. جیسے ہی پیغمبر دوبارہ نارمل حالت میں آئے،
گھبرا کے سوال کیا یا رسول اللہ آج قرآن کا کیا حکم آیا ہے؟ کہا کہ آج ابو لبابہ کی توبہ قبول ہونے کا حکم آیا ہے، سورہ توبہ کی ایک آیت۔ آج وقت اتنا کم ہے اور باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں ہر چیز۔ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو یہ خوشخبری میں جا کے ابو لبابہ کو سنا۔ ماں کو اپنی اولاد کا کتنا خیال ہوتا۔ ازواج رسول میں ام سلمہ وہ زوجہ ہیں جنہوں نے واقعاً امت کے ماں بن کے خیال کیا۔ چنانچہ کہا کہ میں جا کے یہ پیغام سنانا چاہتی ہوں۔ ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا ابو لبابہ مبارک مبارک مبارک، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، قرآن میں آیت آ گئی۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ اے میری مادر گرامی، میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا لیکن مجھے اطمینان نہیں، جب تک کہ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے میری رسی نہ کھولے اور یہ آیت رسول اللہ خود مجھے سنا۔ خیر پیغمبر مسکراتے ہوئے آئے، رسی کھولی، گلے سے لگایا، ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول اور تمہاری وجہ سے ہر گناہگار کے لیے اللہ، کیونکہ اللہ نام لے کے تذکرہ نہیں کرتا، جنرلائز آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے غلطی سے کوئی گناہ کیا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا تمہاری وجہ سے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری آ گئی، آؤ نماز پڑھو۔ وہیں پہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھی۔ مگر میرے اصل موضوع سے اس واقعے کا کیا تعلق؟ تاریخ اسلام پہ بات نہیں کر رہا، سیرت رسول کو مکمل طور پہ بیان نہیں کر رہا۔ رحمت رسول رحمت ہے، رسول کو بائی پاس کر کے اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ تو بات کو تھی کہ جب یہ واقعہ مکمل ہو گئے، ابو لبابہ کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ آج مسجد النبوی کے اس پلر پہ لکھا ہے اسطوانۃ التوبہ، پلر آف توبہ۔ آج تک وہ جگہ محفوظ کی گئی ہے اور ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا جو جا چکے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے تو منظر آ رہا ہوگا، وہ تو شاید ایک روحانی مزہ بھی لے رہے ہیں۔ اور جو نہیں گئے تو اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ، عمرہ اور زیارت کارگاہ معصومین کا بار بار اور بار بار شرف عطا کرے۔ تو وہ ستون توبہ آج تک موجود۔ اب جب یہ 39 ڈیز یا کریں 26 یا 17 بھی اچھے خاصے مدت، جب اتنے دن گزر رہے ہیں، ہر ایک آ کے ابو لبابہ کو تسلی دے رہا، اور وہ نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ بستر پہ لیٹ رہے ہیں، نہ آرام کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور رسی سے اپنے آپ کو بندھوا رکھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری بات کا تو کوئی اثر نہیں، سیدھا رسول کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، ابو لبابہ نے غلطی کی اور وہ آپ کے حوالے سے غلطی ہے کہ آپ کا راز سیکرٹ دشمن کو بتا دیں، ہمارے کہنے سے تو وہ سیٹسفائی نہیں، آپ چلے جائیے۔ پیغمبر نے کہا دیکھو، اس نے اپنا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے حوالے کر دیا، اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ اور جب آخری دن پیغمبر نے رسی کھولی تو یہ جملہ کہا کہ اے ابو لبابہ، اگر وہ غلطی کرتے ہی سیدھا میرے پاس آتے تو یہ جو 39 ڈیز تک تمہیں انتظار کرنا پڑتا، یہ انتظار نہ ہوتا، ایک لمحے میں تمہاری توبہ قبول کرواتا اور ایک لمحے میں اللہ کی رحمت تمہیں مل جاتی ہے۔ واقعے کے شروع میں جو جملہ میں نے کہا تھا اسے دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اس لیے کہ مجمع خاصا بڑھ گیا، کہ ابو لبابہ نے رسول اللہ کو بائی پاس کیا تھا دشمنی کی وجہ سے نہیں، عداوت کی وجہ سے نہیں، پیغمبر کا اسٹیٹس کم سمجھنے کی وجہ سے نہیں، پیغمبر کو ایک پوسٹ مین قرار دینے کی وجہ سے نہیں، شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، ایمبیرسمنٹ فیل کر رہے تھے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے، خیانت کی ہے، کہ کیا منہ لے کے جاؤں۔ اس کے باوجود 40 دن لگے ان کی توبہ قبول ہونے میں،
آج جو پیغمبر اسلام کو بائی پاس کرتے ہیں وہ تو صرف اور صرف بغض و عداوت کی وجہ سے. تو پہلے دن اسلام میں پیغام آ گیا کہ اللہ کی رحمت لینا ہے تو رسول کے ذریعے یہ رحمت ملے گی، ڈائریکٹ اللہ یہ رحمت نہیں دے گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو سورہ توبہ کی آیت کے آخری حصے پر ہمارے آخری جملے. اب ایک سوال پیدا ہوگا، اور یہ بھی اپنی جگہ بہت اہم سوال ہے، اور اس پر میں نے آپ کے اسی شہر ہیوسٹن خمسہ تو پڑھا ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن 2 منٹ میں اس کا تذکرہ کر کے، اصل تو رسول موضوع ہے تو وہ بات تو ہو گئی، لیکن حق ادا نہیں ہوگا اگر اگلی بات نہ کہی جائے. اللہ کی رحمت رسول کے بغیر نہیں ملے گی، رسول کو حاصل کرنا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول کی رحمت، قرآن نے کہا نا رسول رحیم رؤوف ہے رحیم، رسول کی رحمت ملتی ہے یا وہاں کی بھی اس کی بھی کوئی کنڈیشن؟ اللہ کی رحمت کی کنڈیشن ہے، کنڈیشنل رحمت ہے رسول. تو اب رسول سے ہمیں ڈائریکٹ رحمت ملتی ہے کہ رسول کی رحمت بھی کنڈیشنل؟ رسول کی رحمت بھی کنڈیشنل، وہ بھی اس طرح نہیں ملے گی. وہاں بھی ایک شرط ہے. آج تک تو وہ آپ اپنی آنکھوں سے شرط دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کتاب میں پڑھیں، کانوں سے سنیں، تلاوت قرآن زبان سے ادا کریں. میں تو کہہ رہا ہوں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آج تک، لیکن نیکسٹ فیز میں کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا. اور وہ کیا ہے؟ وہی مسجد النبوی. وہاں پہ 41 دروازے ہیں مسجد النبوی کے. ایک کا نام ہے باب جبرائیل، گیٹ نمبر 40. یہ گیٹ جنت البقیع کے بالکل اپوزٹ ہے. جنت البقیع اور باب جبرائیل، باب عربی میں گیٹ کو کہتے ہیں، ڈور گیٹ جو بھی کہیے. یہ مسجد اور جنت البقیع فیس ٹو فیس ہیں. تو مسجد کا جو دروازہ جنت البقیع کے قبرستان کو فیس کرتا ہے وہ ہے باب جبرائیل 40. اکثر یہ دروازہ آج کل بند کر دینا پڑتا ہے، لاک. کیوں؟ سارا عالم اسلام مسجد میں اسی دروازے سے انٹر ہونا چاہتا. 41 دروازے ہیں، 41. 40 کو چھوڑ کے لوگ اس 41ویں دروازے سے انٹر ہونا چاہتے ہیں. اتنا رش ہو جاتا کہ وہ اسٹمپیڈ کی کیفیت ہوتی ہے. تو رش جب بہت زیادہ ہو وہ یہی ایک دروازہ لاک کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو مجمع ہے، کراؤڈ ہے، وہ صورتحال نہ بنے جو ابھی 20 سال آپ نے مینا میں دیکھی. اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے. تو اب عالم اسلام کیا ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ ایک بلڈنگ میں داخل ہونے کے 41 دروازے ہیں، سب ایک ہی دروازے پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، سب کا رش اسی دروازے پر ہے، باقی بھی تو دروازے آپ کو مسجد میں ہی لے جائیں گے. تو وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے. اگرچہ اب کوشش کی جا رہی کہ جو نئی ہسٹری لکھی جائے اور ایک ریوائز سیرت رسول تیار کی جائے، یہ چیزیں اس میں سے نکال دی جائے تاکہ مسلمان 2 جنریشن کے بعد بھول جائے. آج جب ہم جنت البقیع میں جا کے قبروں کی زیارت کرتے ہیں، کون سی بہت پرانی بات ہے، 1926 میں یہ قبریں ڈیمولش ہوئی. ابھی 90 سال ہوئے. 90 سال، 2 نسلیں، 2 جنریشن. کس طرح سے وہ ٹھڈائی اور بے شرمی کے ساتھ وہ جو وہاں لال رومال پہنے گھوم رہے ہوتے، کس طرح سے ڈھنائی کرتے کہ یہاں کوئی روضہ تھا ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ سے اسی طرح کے قبریں، اب کسی قبر کا نشان بھی نہیں تھا. تصویریں بھی ہیں، تاریخ میں ڈیٹیل بھی ہے. ہندوستان کے کئی شہروں میں، لکھنؤ تو میں جانتا ہوں وہ میرے بزرگوں کا شہر ہے، آج بھی ایکچوئل اور اوریجنل جنت البقیع کی شبیہ موجود ہے جو اس وقت کے جنت البقیع کو دیکھ کے بنائی گئی. کراچی میں مسیب صاحب مرحوم نے بھی وہ شبیہ جنت البقیع بنائی، کہہ رہے تھا ہی نہیں یہاں پہ کچھ، سامنے روضہ رسول اور وہ متوع لال رومال پہنے گھوم رہا ہے. کہہ رہے جھوٹ، سب جھوٹ، غلط. میں تو اپنے بچپنے میں یہاں پہ کھیلا کرتا تھا فٹ بال، یہ تو قبرستان بھی نہیں تھا. اب کیا ایسے جھوٹے کو آدمی کیا بات کرے. لیکن
2 जनरेशन 3 जनरेशन की ये मेहनतें बदल डालो स्थिति को। जब एक चीज को डिमोलिश करोगे उस वक्त के लोगों को याद रहेगा। सेकंड जनरेशन जरा ठंडी पड़े, थर्ड जनरेशन यही कहेगी कुछ था ही। तो बाबे जिब्राइल क्यों सारा आलम इस्लाम टूट पड़ रहा अभी तक ज़हनों में है कि जिब्राइल जब कभी रसूलुल्लाह के पास मुलाकात के लिए आते इस दरवाजे से जाते और मुलाकात के बाद जब वापिस आसमान पे जाते हैं तब भी इसी दरवाजे से निकलते। बाबे जिब्राइल, ये जिब्राइल का गेट है, जिब्राइल इससे एंटर होते, आलम इस्लाम एंटर हो रहा। अब जो नया प्लान बन रहा है मस्जिद नबवी के एक्सटेंशन का, उसमें बाबे जिब्राइल खत्म कर रहे हैं। बात वही कह रहे हैं कि जी यहां क्राउड बहुत होता है, स्टैम्पेड के चांस है। देखिए जब कभी दुनिया में, जब कभी सऊदी अरब में स्टैम्पेड होता है ड्यूरिंग हज, तो दुनिया में हमारी भी बदनामी होती है, मुसलमानों की भी बदनामी होती है, तो हमें ये एक्सटेंशन करना जरूरी है ना, आप हमारे साथ एग्री है ना। लोग कहते हैं यस, और उसके नतीजे में सारी जियारतें और अहले बैत से रिलेटेड आसार मिटाए जाते हैं। बहाना ये किया जाता है कि आप खुद देख रहे हैं, देखिए क्राउड इतना बढ़ गया। अब इसमें तो मैं तकब्बुर की नियत से नहीं, फख्र से कह सकता हूं कि मेरी इतनी मालूमात है कि एक अशरा पढ़ दूं, लेकिन अपना मौजू हज का मुकम्मल करना, इसलिए वापिस आता हूं। बाबे जिब्राइल का इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना मजमा होने लगा कि मिना जैसे वाकयात मदीने में न होने पर, ये मिना के वाकयात भी पर्पजली होते और उसके बहुत सारे पर्पज है, जिनमें से एक ये भी कि अब कोई जियारत छोड़े तो बहाना उसी का बना दे कि देखिए आप भी लोग आके कंप्लेन करते हैं कि तुमसे इंतजाम संभलता नहीं है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ठीक करें, जगह बनाना पड़ेगी ना बाबे जिब्राइल। लेकिन अभी तक 2015 का हज जो अभी मुकम्मल हुआ 2 महीने पहले, वहां तक ये दरवाजा मौजूद। तो अब जिब्राइल इससे आते हैं, जिब्राइल इससे जाते हैं, समझ में आ गई बात। लेकिन हमने कहा कि जिब्राइल क्यों आ रहे हैं रसूल खुदा की जियारत के लिए, तो ये दरवाजा रसूल खुदा के उजड़े के सामने होगा नहीं, ये अजीब बात है। जिब्राइल जा रहे हैं रसूल खुदा की जियारत के लिए, जो दरवाजा इख्तियार किया वो रसूल खुदा के उजड़े की तरफ जाते ही नहीं। भाई जिब्राइल तुम्हें इतना घूम के जाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? कहा ये तो देखो कि अगर रसूल के सामने नहीं है ये दरवाजा, तो फिर किसके सामने है? अब जाके देखे तो बाबे जिब्राइल आज तक 2015 तक हुजरा फातिमा के सामने है। मुलाकात रसूलुल्लाह से करना है, पहले फातिमा के दरवाजे पे सलाम करोगे, इसके बाद पैगंबर के घर में दाखिल होने की इजाजत मिले। आंखों देखी बातें होती है ना कि भाई फुला दलील आपने कानों से सुनी, फुला चीज आपने किताब में पढ़ी, ये जियारत, ये फजीलत, ये तरीका आप आंखों से देखें कि दरवाजा है अब तक तो किसके सामने है? हुजरा फातिमा के सामने। जिब्राइल पहले सैयदा के घर में जाते हैं, फिर रसूल से मुलाकात करते हैं। बल्कि जुमला ये बनता है कि रसूल से एक मुलाकात करना है, हुजरा फातिमा पे 2 मरतबा हाजिरी देना पड़ेगी। जाते वक्त भी उठ के सलाम करो, वापसी में भी यहीं से बाहर निकलो। 2 दरवाजे नहीं है कि यहां से जिब्राइल एंटर हुए, वहां से जिब्राइल का एग्जिट हुआ, एक ही दरवाजा। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रसूल का रुतबा कम है और शहजादी का ज्यादा? नहीं, ये बात कहूंगा तो खुद शहजादी ही नाराज होंगी, बाकी लोगों को छोड़े। तो ये 2-1 की बहस क्यों छेड़े? ये हर आदमी नहीं समझेगा। ये वही समझेगा कि जिसके खून में शराफत है, जिसकी नस्ल में तहारत है, वही ये बात समझ पाएगा। क्या मतलब इस जुमले का? इस जुमले का मतलब ये कि आपको किसी बड़े आदमी से काम, जान पहचान नहीं, डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो सकती, आप किसी के थ्रू जा रहे हैं। अब गए, आप जिससे मिलना है, मुलाकात कर ली, आपका काम हो गया। अब अगर इंसान शराफत नहीं रखता तो कहेगा बस हमारा काम हो गया, अब हमारा उससे क्या ताल्लुक, किसने हमें यहां तक पहुंचाया, वो काम हो गया, चलो अपने घर। और अगर शराफत है कहेगा नहीं, वापसी में पहले उसका शुक्रिया अदा करो
کہ آپ نے ہمیں اس سے ملا دیا. جہاں شرافت ہوگی, جہاں نسل کی طہارت ہوگی, فاطمہ کے ذریعے رسول تک جائیں گے, رسول سے مل کے دوبارہ وہاں پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن جملے کی ترتیب یہاں مکمل. اللہ کی رحمت ارحم الراحمین, رحمت کی شرط رسول کے پاس آنا پڑے, یہ آیت تلاوت کر. اور رسول کی رحمت کی شرط یہ ہے کہ فاطمہ کو راضی رکھنا ہوگا. یہ اب حدیثوں میں بھی آ گئے. اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضا سے. پیغمبر کا جملہ, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو رحمت اگر لینا ہے اور رحمت ہی رحمت کائنات میں ہے تو فاطمہ کو راضی کیے بغیر کبھی رحمت نہیں ملتی. بلکہ جملہ تو میں یہ کہہ دوں کہ ہم اور آپ تو اللہ کے پاس جانا ہے, فاطمہ کے پاس جائیں گے, فاطمہ رسول سے ملاقات کروائیں گی تو اللہ تک جائیں گے. خود رسول اللہ اگر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی فاطمہ کے ذریعے سے جاتے ہیں. برائے عظمت جناب فاطمہ بلندتر صلوات. ہر کتاب میں یہ جملہ, ہر کتاب میں یہ جملہ. اب میں یہاں سے اپنے انداز پہ آ گیا. ہر کتاب میں یہ جملہ ہے کہ رسول اللہ ہر نماز سے پہلے حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں, نماز کی تیاری وہاں کرتے ہیں. نماز پڑھانے کا جو پیغمبر کا ڈریس ہے وہ فاطمہ کے حجرے, پیغمبر کا امامہ, پیغمبر کی ابا, پیغمبر کے قبا, پیغمبر کے موزے, یہاں آ کے تیاری کرتے ہیں. نماز پڑھا کے واپس یہاں آتے ہیں. نماز کیا, ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا نماز کیا. ہم سمجھے نماز کوئی بوجھ, ہم سمجھے نماز کوئی بیکار, ہم سمجھے کہ نماز پتہ نہیں کتنی زحمت والی عبادت. ہم نماز سے بھاگنے کی کوشش کرتے. نماز کا مزہ ہم کو نہیں آ رہا. نماز ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری, نماز ہے گویا آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے, نماز ہے کہ گویا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, نماز ہے کہ اللہ کے اتنا قریب ہے کہ جو چاہے مانگو ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. تو اب نماز اللہ کے پاس جانا ہے, یہ میرا جملہ نہیں. جب رسول اللہ کو معراج کر کے آئے, جس کا 2 یا 3 بار تو انہی مجالس میں ذکر ہو, اور آ کے معراج کے حالات بتائے, تو مسلمانوں نے تڑپ تڑپ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو سب دیکھ کے آ گئے, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بلکہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی, ساری کائنات آپ کے سامنے بنی ہے, مگر یہ سب جو آپ بتا رہے کہ جنت ایسی, بیت المعمور ایسا, عرش الہی ایسا, 7 آسمان ایسے. اب بہت دلچسپ انداز سے پیغمبر معراج کا سفر بتا رہے ہیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے دیکھنے, کیا ہمیں بھی کبھی معراج ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کہا ہو سکتی ہے. جب بچے میرے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور میں لمبے لمبے یہ دورے مجلس کے کر کے واپس جاتا ہوں اور انہیں بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں گیا, کس کس شہر میں پہنچا, وہ میری بھی جوانی تھی, گھومنے کا شوق بھی زیادہ تھا. ہر شہر کے جو اہم لینڈ مارک تھے وہ سب بچوں کو بتائے جا رہے ہیں. نہ یوٹیوب کا زمانہ تھا, نہ نہ آج واٹس ایپ وغیرہ کی خرافات تھی. تو اب یہ کہ سنتے ہیں, کہتے ہیں پاپا آپ ہو کے آ گئے, ہمیں بھی تو لے چلیے نا. اب امت مسلمہ رسول سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھا, آپ کو تو ضرورت بھی نہیں ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور اچھا آخر میں آپ اللہ کے اتنا قریب رہ گئے, فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, سورہ نجم کی آیت کے 2 کمان کا فاصلہ. کاش ہمیں بھی کبھی موقع ملے. تو پیغمبر نے اس وقت جواب دیا, تمہیں بھی موقع ملتا ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. براق پر بیٹھ کر عرش الہی پہ جانا یہ محمد کی معراج ہے. نماز پڑھ کے مصلی پر یہ مومن کی معراج ہے, وہ اللہ کے اتنا ہی قریب پہنچ جاتا ہے. معراج کا لفظ آیا, یہ نماز سمجھیے اس کی معرفت حاصل کریں کہ نماز میں ایک مزہ آنا چاہیے. مزہ نعوذ باللہ خالی شراب میں نہیں ہوتا, مزہ نعوذ باللہ حرام گوشت میں نہیں ہوتا, چلے حلال چیزوں میں آ جائے. مزہ خالی یہ حلال کھانوں میں نہیں ہوتا, مزہ عبادتوں میں ہوتا ہے. اصلی مزہ وہ ہے کیا لطف آتا ہے. اب یہ 3 دن 4 دن 2 دن کربلا معلیٰ کے زائرین جو نجف سے کربلا پیدل چل کے آئے اور ہر سال یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیا ایک روحانی لطف و مزہ آ رہا ہوتا ہے اس سفر کے اندر. یہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ کس طرح سے یہ لوگ طے کرتے ہیں, یہ نہیں ہے
کہ واپس آئیں گے بھائی ایک بار کرنا تھا ہو گیا اب کام پکڑے آئندہ نہیں جائیں گے, آئندہ ڈبل لوگ جاتے ہیں. ہر سال یہ مزہ ہے, روحانی مزہ. چنانچہ نماز کا مزہ سمجھیے تو نماز معراج مومن ہے, وہ یہیں پر آ رہا تھا میرے نماز پر. اتنے دن ہو گئے میں مجلس پڑھ رہا ہوں, نماز کی بات ہی نہیں ہوئی, لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے. تو نماز معراج ہے. رسول اللہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم جیسے گناہگار اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, تو رسول اللہ نماز میں اللہ کے کتنا قریب ہوں گے. ہر نماز سے پہلے فاطمہ کے حجرے میں آتے ہیں, ہر نماز کے بعد فاطمہ کے حجرے میں آتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ محمد کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو فاطمہ کے گھر سے ہو کے یہ راستہ جاتا. اب اللہ کی رحمت رسول سے لو, رسول سے اگر رحمت لینا ہے تو زہرا کو راضی کرو. اور ایام ازا کی آخری تاریخ ہے, آخری تاریخ ہے اگلے ویک یہ رات جو آ رہی ہے تو ہمارے حساب سے یعنی انڈیا اور پاکستان کے حساب سے سوگ بڑھایا جا چکا ہوگا, آج نمی کی رات ہو. تو ایام ازا کی آخری تاریخ ہے. فاطمہ کو راضی پھر کیسے کیا جائے, جن میں ایک ہماری عزاداری. 2 مہینے آپ نے جو حق ادا کیا آقا حسین کا, تو آقا حسین تو اتنا راضی نہیں ہے جتنا ان کی وہ معصومہ ماں آپ سے راضی, جتنا آپ کو وہ معصومہ ماں دعائیں دے رہی. تو اب یہ رحمت رسول کی رحمت تذکرہ تھا, لیکن اس کا سلسلہ بنا. اب یہ رحمت زہرا کو راضی کر کے ملے, لیکن پیغمبر زہرا کو راضی کرنے کے کچھ طریقے اور بتا. یعنی ہر وہ روایت جس میں یہ لفظ آیا ہے کہ اگر رحمت لینا ہے تو فلاں کام کرو, گویا وہ کام زہرا کو راضی کرنے والا. اب بار بار یہ جملہ دہرانے کا وقت نہیں. مثلا بارش ہوئی, مدینے میں بارش ہوئی, مدینے میں بڑی تیز بارش ہوتی ہے جب ہوتی ہے. اب تو مکے کی بارشیں بھی, اب تو حج کے دوران عرفات مینا کی بارشیں بھی, ہر سال فلڈ آ رہے ہیں. تو خیر یہ پہ گلوبل وارمنگ اور ویدر چینج چھوڑ دیے, مدینے میں بارشیں ہوتی تھی, کم ہوتی تھی لیکن ہوتی تھی. پیغمبر اسلام کا گھر بہت ہی سمپل, اینٹیں رکھ کے معمولی کسی پلاسٹر سے جوڑا گیا, تو بارش کے نتیجے میں ایک طرف کی دیوار گر گئی. چنانچہ پیغمبر اپنے گھر کو وہ جو چند اینٹیں گر گئی ہیں اور دیوار میں ایک بڑا ہول ہو گیا ہے اس کے ریپیئر کر رہے ہیں. ایک صحابی وہاں سے گزرے, اچھے صحابی, یہ دیکھا طلب کے آگے بڑھے, یا رسول اللہ ارے آپ اکیلے اتنا کام زحمت کا کام کر رہے ہیں, ہم جیسے غلام و خادم کس کے لیے ہیں, میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ تو کئی بار اس سے پہلے واقعہ ہوا کہ اگر کسی نے پیغمبر کا کوئی کام خود کرنا چاہا, پیغمبر نے منع کر دیا. بدترین انسان وہ ہے جو اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیتا. یہ حدیث رسول اسی کانٹیکس میں ہے. تو انہوں نے بھی, ان کو معلوم ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیے میں دیوار بناتا ہوں, میں آپ کی مدد کرتا ہوں. چنانچہ ان کی مدد ہوئی اور پیغمبر نے وہ دیوار جو تھی مکمل ہو گئی. اب وہ چلنے لگے. پیغمبر نے کہا کہ بھائی تم نے میرا ساتھ دیا اور اتنی میری مدد کی, تو اگر کبھی تمہیں میری کوئی مدد چاہیے ہو تو بتا دیں. کہا کہ آئیے رسول اللہ چاہیے, کیا مدد چاہیے, ابھی چاہیے؟ کہا نہیں, مجھے آپ کی مدد چاہیے جنت جانے کے لیے. پیغمبر نے کہا وَلَٰكِنْ أَعِينُونِ بِالصَّلَاةِ, اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو تم بھی میرے ساتھ اتنا کوآپریشن کرو کہ کبھی نمازوں کو قضا نہ ہونے دینا. یہ نماز سیکرٹ ہے, یہ نماز راز ہے, یہ نماز وہ لیڈر ہے, یہ نماز وہ راستہ ہے جو آدمی کو جنت میں لے جاتا. یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ نماز. کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے بھی نماز کی وہ اہمیت نہیں سمجھتے. بھائی اہمیت کے حوالے سے تو اتنا ہی جملہ کافی, اتنا ہی جملہ کافی کہ پوری شام غریبہ میرا چوتھا امام خاک کربلا میں تیمم کر کے نمازوں میں مشغول رہا. اور قافلے کے کوفے سے شام کے راستے سجاد کہتے ہیں کہ ایک بیوی کو میں نے نماز شب تک قضا کرتے نہیں دیکھا کہ ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. وہ اہمیت نماز ہے, لیکن معرفت نماز. پیغمبر جیسا انسان جس کے جو فری ہے, جسے چاہے جنت میں لے جا, کہتا ہے لیکن تم بھی ذرا میرا ساتھ دو اور اپنی نمازیں پڑھتے رہنا, تب جنت میں لے جانا میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا. خیر اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اہمیت نماز,
اس کا مطلب رحمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ نماز، رسول کی رحمت عنوان یہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رسول کی رحمت کے لیے زہرا کو راضی کرنا، تو اب یہ جو چیزیں پیغمبر بتا رہے یہ سب کا ایک مختصر نام ہے رضائے فاطمہ۔ فاطمہ کن کن چیزوں سے راضی ہوتی ہیں؟ عزاداری۔ فاطمہ کن کن چیزوں سے راضی ہوتی ہے؟ نمازیں۔ اس کے بغیر پیغمبر نے کہا کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیجیے گا۔ اور پھر مزید ہماری یہ بات 8-10 چیزیں میرے ذہن میں تھی، لیکن وقت بہت تیزی سے گزر گیا تو میں اپنے موضوع کو اور مختصر کر رہا ہوں، اور کہا کہ بس ایک بات کا خیال کرنا، ایک بات سب سے زیادہ رحمت خدا۔ اب یہ نماز کی بات آئی نا، اسی سے ربط دے کر دیکھیے، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ آخری بات۔ ابھی جو بات میں نے کہی نماز اور آخری بات کے بیچ میں 8-9 چیزیں اور تھیں، لیکن اب وقت نہیں رہا، گرچہ اس کے اندر کچھ میری بھی حماقتیں ہیں کہ بعض باتوں کو میں نے بہت پھیلا دیا، لیکن چلے کم از کم اس میں سے ایک بات پھر دوہرا دی جائے، وہ عزاداری، وہ نماز۔ اور اس کے بعد یہ جملہ آ رہا کہ اگر رحمت خدا لینا ہے تو رسول کی رحمت لینا ہے تو زہرا، اور زہرا کی رحمت لینا ہے تو اولاد زہرا۔ ہمارے بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ انسالوڈ، حل ہی نہیں ہو رہے، ہمارا طریقہ صحیح نہیں، ڈائریکشن ہمارا صحیح نہیں۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، لوگوں کو رحمت کیسے ملی؟ اچھا، رحمت بنیادی طور پہ تو آخرت کی چیز ہے، لیکن دنیا میں بھی کوئی بیمار ہے، اس لیے اس وقت تو اس کی رحمت سے ہے، کوئی بے روزگار، اس وقت اس کے لیے رحمت جو چاہیے اس کو، وہ آخرت کی جنت اپنی جگہ ہوگی، اس وقت جو چیز چاہیے وہ روزگار ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، اس وقت اس کی رحمت جو اس کو چاہیے، طلب جو ہے وہ اس کے لیے اولاد۔ کسی کا ویزے کے مسئلے، اس کے لیے اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ۔ اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اسلام خالی یہ قائل نہیں کہ ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، یہاں بھی رحمت لو وہاں بھی رحمت لو۔ اب ایک بہت جلدی ایک مختصر واقعہ، اس مختصر واقعے کو تفصیل سے بیان کروں تو آپ کہیں گے مولانا بس یہی بڑائی اپنی آنکھتے رہتے ہیں، یہ ایک الگ اشرا بنتا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں بن سکتا ہے، بنتا ہے، میں نے پڑھا، بہت ہی مختصر۔ اور وہ یہ کہ میرے والد کے دوستوں مولانا مسلم مہدی جرولی آل اللہ مقامہ تھے۔ جرول ہندوستان میں بہت مشہور چھوٹا سا قصبہ اس زمانے میں، ہو سکتا ہے کہ اب بہت بڑا شہر ہو، لیکن چھوٹا قصبہ ہو کہ بڑا شہر، فالتو باتوں کا ٹائم نہیں۔ گھڑی میری آنکھوں کے سامنے ہے، آج مجھے کوشش کرنا ہے کہ حتی الامکان بالکل وقت پہ بات ختم ہو۔ ایک بار ایک محفل میں وہ بیٹھے تھے کراچی میں، مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے، میں بھی اس محفل میں ہوں، قابل احترام بزرگ علماء میں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کا واقعہ سنو۔ میرے والد مولانا اکبر مہدی، جواہر البیان ان کی کتاب اردو میں ایک زمانے میں بہت مشہور تھی، وہ نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، حوزہ علمیہ نجف اشرف، اور یہ 30s کا زمانہ، آنا جانا ٹریولنگ بڑی مشکل ہوتی تھی۔ 2 سال کے بعد اسٹوڈنٹ 1-2 مہینے کی لیو پر اپنے وطن جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اس میں بھی 1.5-2 مہینے کا نقصان ہو جاتا۔ آج کل تو آن لائن ہر چیز، آج کل ریکارڈنگ کی فیسلٹی، آپ نہیں ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹ نے ریکارڈ کر کے آپ کو سنا دیے درس، اس وقت یہ کچھ نہیں تھا۔ خیر، ایک بار چھٹیوں میں اپنے وطن آئے ہوئے، پھر واپس گئے، مولانا اکبر مہدی وہ پہنچے، کچھ مہینوں کے بعد وطن سے خط آیا۔ اب آج کی نسل تو شاید جانتی بھی نہیں ہے کہ خط کسے کہتے ہیں، لیٹر، یہ میوزیم میں رکھا جائے گا واقعا،
سسٹم ختم. دنیا کے کتنے ملکوں نے اپنی میل سروسز کو بہت ہی مختصر کر دیا یہ کہہ کر کہ نیکسٹ فیز میں یہ فیز آؤٹ ہو جائے. لیکن پہلے خط کی کتنی اہمیت ہوتی تھی, اور پھر خط میں کچھ نشانیاں بھی ہوتی تھی. ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو میری مجلسوں میں نہیں آتے لینگویج بیریئر کی وجہ. موت کا خط آیا تو ذرا سا لفافہ کٹا ہوا ہوتا, دیکھنے سے ہی اندازہ ہو انسان مینٹلی پریپیئرڈ ہو کہ کسی کی موت کی خبر. بچے کی پیدائش کی خبر آئی, اس کا الگ طریقہ. یہ سب نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن یہ فضول باتیں ہیں کہ نہیں, کبھی لگتا نہیں ہے کہ میں ذرا سا بہک گیا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ خط آئے, اپنے اسٹائل سے لگا کہ اس کے اندر کوئی خوشخبری. مولانا نے خط پڑھا, خط پڑھ کے رکھ دیا. حوضہ علمیہ کا انتہائی غربت کا زمانہ. ایک ایک روم کے اندر, وہاں ہاسٹل ہوتے ہیں, ایک ایک روم کے اندر 8 6 اسٹوڈنٹ بیٹھتے. اب سب نے دیکھا کہ خط آیا اور انداز سے لگا کہ اس کے اندر کوئی خوشخبری ہے, گڈ نیوز. مگر مولانا بڑے آرام سے کونے میں جیسے کوئی ردی. سارے ساتھیوں نے گھبرا کے پوچھا کہ بھائی کیا ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں, تم نے اس پہ کیا ایسا میسج, کوئی بہت ہی پرائیویٹ بات. کہا کہ نہیں, اس میں یہ لکھا ہے کہ تم وطن آئے, 2 مہینے رہے, واپس گئے, تو اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا. بیٹا ملا ہے, بیٹا پیدا ہوا. خوشی کی بات ہوتی ہے بیٹے کی ملا. ایرانی, عراقی, لبنانی, حوضے میں تو ہر نیشنلٹی کے لوگ ہوتے. سب نے کہا بھائی مٹھائی مٹھائی مٹھائی, واقعا حق بنتا. کہا کہ مٹھائی تو میں کھلا دوں, لیکن فائدہ کیا؟ ابھی دیکھنا 1 آدھ ہفتے میں 2 ہفتے میں دوسرا خط آئے گا کہ وہ مر گیا, وہ بچہ مر گیا. تو جب مجھے پہلے سے معلوم ہے تو کس بات کی مٹھائی کھلاؤں؟ اب یہ بات, اسکول کالج کے بچے تو بہت زیادہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, لیکن یہ حوضہ علمیہ اور اس کا بھی بڑا سینئر ٹائپ کا لیول. انہوں نے کہا یہ اتنے یقین کے ساتھ تم کیا کیسے دے رہے؟ موت تو ایسی چیز ہے نا کہ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. یہاں مجھے مجمع میں کچھ 2 3 4 لوگ نظر آ رہے ہیں جو کراچی کی ایک بہت ہی مشہور امام بارگاہ محفل مرتضیٰ کے قریب رہتے ہیں. جب وہ لوگ نہیں رہتے تھے, میں تو اس وقت سے محفل مرتضیٰ جا رہا ہوں, ایک بار گیا تو اعلان ہوا کہ آج شام کے 5 بجے یا 6 بجے نماز جنازہ ہوگی, شریک ہوئی. میں پہنچ گیا, نہیں ہوئی نماز جنازہ. میں نے حیران کر کہا وہ اعلان, تو جو صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا تو گھبرا کے کہا مولانا وہ تو صاحب ابھی مرے ہی نہیں جن کی نماز جنازہ. تو یہ اعلان کیوں ہوا؟ اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ڈاکٹروں نے کہا تھا آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بچیں گے. تو ہم نے ایڈوانس میں کہ آپ مرنے کے بعد وہ غم میں لگ جائیں گے, ہم نے پہلے سے اعلان کر دیا. لیکن کیا کریں, وہ مرے ہی نہیں. تو اب یہ ہے کہ موت تو ایسی چیز ہے, دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کے بھی کہتے ہیں, لیکن اگر نہیں آئی ہے تو نہیں آئی. تم اتنے یقین سے گئے. کہا کہ یہ تو بھائی کوئی میڈیکل پرابلم ہے ہماری فیملی, بچے پیدا ہوتے ہیں بہت اس سے پہلے بھی ہوئے, لیکن ہر بچہ 8 دن 10 دن 12 دن 2 ویک کا ہو کے مر جاتا. یہ ہے بھی کوئی میڈیکل پرابلم. لیکن وہ اسٹوڈنٹس سینئر اسٹوڈنٹ ہیں, حوضے کے ہیں, ریلیجس, کہنے لگے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ اس کا کوئی سلوشن ہو. چلو ہم مرجع وقت کے پاس چلتے ہیں اور ان کو یہ پرابلم بتاتے ہیں. اب کل بھی یہ بات آ گئی کہ پہلے زمانے میں مراجع سے ملاقات بہت ہی ایزی تھا, اور یہ تو حوضے کے اسٹوڈنٹ, یہ تو ہر ٹائم پہ جا کے مل سکتے ہیں. زمانہ تھا تاریخ شیعت کی بہت اہم پرسنالٹی آقا ابو الحسن اصفہانی کا. آقا ابو الحسن اصفہانی تاریخ مرجعیت میں بہت ہی ان کا اہم رول ہے. 1945 میں انتقال ہوا, ان کے بعد آقا برجردی مرجع بنے, پھر آقا محسن حکیم, پھر آقا خوئی نصر. تو آقا ابو الحسن اصفہانی بہت پرانی بات نہیں ہے, اور اہم رول کیوں ہے صرف ایک جملہ کہتا ہوں, وقت نہیں. 1945 میں انتقال ہوا. 2nd ورلڈ وار پوری ان کے مرجعیت کے دور میں لڑی گئی, اور عراق میں گیس نکل آئی تھی, اور دونوں طاقتوں نازی جرمنی کو بھی اور یہ جو برٹش امپائر دونوں کو گیس کی ضرورت. تو آقا ابو الحسن اصفہانی کا رول اتنا امپورٹنٹ بنا 2nd ورلڈ وار میں. ہمارے یہاں تو اپنے لوگ مرجع کے حالات سننے کو تیار نہیں ہوتے, ہم غیروں کو کیا بتائیں.
یعنی یہ دو مرجع ایسے ہیں جن کے بارے میں 99.99% کنفرم ہے کہ امام زمانہ نے خط کے ذریعے ان کو زمانے کے حالات کی کچھ انسٹرکشن دی. ایک شیخ مفید جو 1000 سال پہلے تھے، ان کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ پوری اسلامی تاریخ میں صرف 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہے کہ حج ہوا ہی نہیں، اور کسی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے نہیں کہ فلڈ آ گیا اور فلاں ہو گیا. اتنا اس وقت ڈسٹربینس ہے، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم تھا شیخ مفید، اور حج نہیں ہوا. تو امام زمانہ نے ان کو 2 یا 3 لیٹر بھیجے تحریر میں، یہ آگا اس میں حال. تو یہ بڑی عظیم شخصیت ہے تاریخ مرجعیت کی اور ہمارے ریسنٹ زمانے کی. اگر کراچی کا کوئی ایسا مومن ہے جو مڈل ہے، باقر حیدری صاحب جو کراچی میں تھے وہ ان کی تقلید میں تھے، یعنی بالکل ہماری نسل کی بات آ گئی. ان کی تقلید والے بھی لوگ بلکہ ابھی بھی کراچی میں ایک صاحب ان کے پاس گئے، اور جو اسٹائل اس زمانے کا تھا کہ وہ جو ساتھی ہیں لبنانی اور عراقی، انہوں نے کہا کہ سید یہ ہندی طالب علم، اس کا یہ پرابلم. اب علاج تو جو اس زمانے میں اویلیبل تھے سارے ہو رہے، کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ اہل بیت یا اطہار جیسی اتنی عظیم شخصیتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اور بھی کچھ بہت اہم شخصیتیں دنیا میں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، کیونکہ جب سورج چمک رہا ہو تو اگر کہ سارے وہ ستارے ہیں جو رات کو ہوتے ہیں. ستارے ایسا تو نہیں کہ دن ہوا تو وہ اپنے گھر میں چلے گئے آرام کرنے، رات کو آئیں گے. ستارے ہیں، سورج کی اتنی لائٹ ہے کہ وہ ستارے نظر نہیں آتے، لیکن وہی ہیں جہاں رات کو نظر آ رہے ہیں. تو کہا کہ اللہ ایک سسٹم بنائے. اہل بیت کی عظمت تو ہے، لیکن کچھ اسی خاندان کی پرسنالٹی، ان کا بھی بڑا بلند رتبہ، اہل بیت کی وجہ سے ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے یا ان کا حق ادا نہیں کر پاتے. ان میں سے ایک ہے مسلم ابن عقیل، اور کہا کہ اولاد کے لیے اللہ نے خاص وسیلہ مسلم ابن عقیل کو بنایا کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد ہو کے مر جاتی ہو، اور بہت لمبی بات ہو جائے گی، وہ یہ منت مانے. یہ مرجع وقت اور عظیم ترین مراجع میں سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ اللہ سے نظر کرے کہ میرے یہاں بیٹا ہوا، میں اس کا نام مسلم رکھوں. اب وہ مولانا محترم جہاں سے بات چلی، نام ہے مسلم میں، کہا کہ میرے بابا نے آقا ابو الحسن اسفہانی جو ان کے مرجع بھی ہیں اور ان کے ٹیچر بھی، بات سنی، منت مانی، اور پھر میں پیدا ہوا. نیکسٹ جب وہ آئے انڈیا چھٹی پر اور میرا نام مسلم رکھا، اور جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے 75+ کا میں تمہارے سامنے بیٹھا. اب یہ مسلم ابن عقیل، ہمارے یہاں مسلم کبھی اتنا حق ادا نہیں کیا گیا، بلکہ اگر کبھی ایک جملہ ہم لوگ کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا. وہ کسی کی توہین کی نیت سے نہیں کہا جاتا کہ روایات میں آپ دیکھیں گے تو مسلم کا اسٹیٹس عباس علمدار کے قریب قریب بتایا گیا. یہی وجہ ہے کہ دونوں کی زیارت سملر ہے. حضرت عباس کی زیارت تو مشہور ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ونعم الاخ المعاص المجاہد المحامد الصابر، اور پوری زیارت. مسجد کوفہ میں جب ہم جا کے مسلم کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، زمین پہ جاتے ہیں، مور اور لیس سملر سینٹینس، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین، سیم جملے. دونوں زیارتیں امام معصوم نے بتائی. زیارتوں کے الفاظ، القاب، فضیلتیں سملر کی بھی، کیونکہ مسلم کا بہت ہائی اسٹیٹس اولاد کے حوالے سے. اچھا ایک سوال یہاں یہ دیکھیے، اہل بیت کے اطہار تو چیزیں دیگر ہی ہے، لیکن اسی خاندان میں چلیں الحمدللہ حضرت عباس کے حوالے سے ہر ایک کو نہ صرف یہ کہ معلوم کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے بھی وسیلہ عباس کا کتنا اہم، نہ صرف یہ کہ معلوم ہے بلکہ بہت سے مومنین حضرت عباس کو باقی معصومین پر بھی ترجیح دیتے، رتبے میں نہیں، مشکلات میں، پریشانیوں میں عباس کو پکارتے ہیں. شاید اس طرح کبھی 9ویں امام کو نہ پکارا، شاید اس طرح کبھی 7ویں امام کو نہ پکارا. وہ امام ہیں، عباس بہرحال امامت کے بعد، لیکن عباس علمدار کی وہ عظمت،
عباس علمدار کی وہ مشکل کشائی، عباس علمدار کا وہ لقب ہے باب حوائج، لیکن اسی خاندان میں عباس علمدار، اس طرح 12 اماموں کے ہوتے ہوئے عباس اسی خاندان میں ایک یونیک پرسنالٹی بنے حاجتوں کی. اور بھی کچھ شخصیتیں، نعوذ باللہ کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن ایک سسٹم اللہ کا اولاد کی دعا مسلم کی منت سے پوری ہو. معصوم قوم کا رتبہ، اور ابھی کثیر تعداد میں جو لوگ زیارت کے لیے گئے تو الحمدللہ آئیسل کے ہاتھوں جو 2 زیارتیں طویل عرصے بند رہی، ابھی بھی وقتاً فوقتاً ان کی شرارتیں جاری، لیکن ایک سلسلہ شروع ہو گیا سامرہ اور بلد. سامرہ میں وہاں تو امام معصوم کی حق کا تذکرہ ہے، بلد میں امام زادے ہیں سید محمد، اور شاید نہیں یہاں نہیں، ابھی کسی گھر کی مجلس میں نے کہا کہ اس سے اندازہ کریں سید محمد کا کہ شیعت کے پاس 2 نہیں 3 باب الحوائج، 7ویں امام باب الحوائج ہے، عباس باب الحوائج ہے، سید محمد باب الحوائج. آپ میں سے اگر کوئی ابھی بلد کی زیارت کر کے آیا تو سید محمد کی جو زیارت پڑھی جاتی السلام علیکہ یا باب الحوائج، اولاد کے حوالے سے وہ بھی ایک بہت اہم زیارت ہے. تو اب یہ شخصیتیں میں نے کہا نا پورا ایک اشرا، یعنی اشرا کن معنوں میں کہ خاندان اہل بیت میں معصومین کے علاوہ جو شخصیتیں تقریباً ہر ایک میں ایک مجلس اور کس پرابلم میں کس کا وسیلہ زیادہ مجرب ہے یا ریکمنڈڈ ہے. مسلم ابن عقیل کے بارے میں آقا ابو الحسن اصفہانی کی بات پوری ہو جائے، کہا کہ اللہ کا ایک سسٹم جو اللہ کے لیے جو قربانی دے، جو قربانی اللہ کے لیے دے، جو قربانی دے جس قسم، اب اللہ قیامت تک اس کے نام پر وہی حاجت لے کے کوئی آنے والا ہے تو اس کو قبول کر دے. مسلم کثیر الاولاد تھے، بہت اولادیں تھے، دنیا میں مسلم کا ایک بیٹا بھی باقی نہ بچا. کیوں؟ سب کربلا میں یا کوفے میں قربان ہو. اللہ نے کہا مسلم تم نے اپنی ساری اولادیں میرے نام پہ قربان کر دی ہے، اب قیامت تک اولاد کا متمنی تیرا نام لے کے آئے گا تو میں اس کی حاجت پوری کروں. اس طرح ہمارے یہاں یہ کنسپٹ معصومین کے حوالے سے قید کی بات ہوتی ہے تو 4تھے امام اور 7ویں امام کی قید کا ذکر ہوتا کہ خدا بندہ ان کی قید کا واسطہ خدا بے گناہ قیدی کو رہا کر. تو یہ اصول جو ہے یہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی. اب جیسے حضرت عباس کی سب سے بڑی قربانی کیا ہے میدان کربلا، اپنی حاجت قربان کر دی. ہر ایک کی حاجتیں ہوتی ہے نا، عباس کی بھی ایک حاجت ہے، عباس نے اپنی حاجت قربان کر دی. اللہ نے کہا تیرے نام پہ جو بھی حاجت لے کر آئے گا، تو نے حاجت کی قربانی دی ہے، اللہ تیرے نام پہ حاجتوں کو قبول کرے گا. عباس باب الحوائج. مسلم نے اولاد قربان کی. عباس کی سب سے بڑی تمنا اور مراد کیا تھا؟ عباس کا لقب باب المراد بھی یہی نا کہ کربلا کا واقعہ ہو اور میں اپنے بابا کی وہ تمنا پوری کروں کہ مجھے کربلا کے لیے ایک وارث چاہیے، کربلا کے لیے. اور جب حسین نے کہا کہ ہر ایک کو تلوار کی اجازت ہے تمہیں کو نہیں، جس عباس نے ساری زندگی دعا مانگی تھی کہا تمہیں کو نہیں ہے. اب یہ جملہ جو میں اگلا کہہ رہا ہوں یہ بھی توہین نہیں، بھائی علی اکبر نے کبھی یہ دعا نہیں مانگی ہوگی کربلا کے حوالے سے، کیونکہ اب علی اکبر کی ولادت سے پہلے کے وہ واقعات نہیں. یہ مولا حسین نے کہا ہوگا کہ میں یہ بیٹا کو کربلا کے لیے مانگ رہا ہوں. کربلا کے دیگر تمام امامزادے کسی کی یہ دعا نہیں ہو، سب کو تلوار کی اجازت میں. ایک عباس تھا کہ بچپنے سے لے کے 34 سال کی عمر تک یہی ایک تمنا تھی اور اسی کو روک دیا گیا. اس نے حکم امام مانا، ہم نہیں مانتے. ہم کہتے مولا یہ بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے، اصغر بھی پیاسا ہے، مولا گستاخی ہے، میں آپ کا حکم توڑ رہا ہوں لیکن آپ کی اولاد کے لیے مجھے، ہم کہتے جہنم جانا بھی قبول، ہم تو پانی لے کر آئیں گے، چاہے اللہ نافرمانی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دے، مولا آپ کے نام پہ ہمیں جہنم بھی قبول. مسئلہ جنت جہنم کا نہیں ہے، مسئلہ اطاعت امام کا. تو عباس نے اپنی مراد قربان کی، وہ باب المراد بنے. مسلم نے اپنی اولاد قربان کی، ان کے نام پہ قیامت تک لوگوں کو اولاد ملتی رہے. یہ رسول کی رحمت کے حصے، یہ اولاد فاطمہ کے وہ مختلف شعبے ہیں کہ جہاں پہ رحمت خدا رسول کی رحمت فاطمہ کی رحمت.
کبھی عباس کبھی مسلم، داماد بھی اولاد مانا جاتا. مسلم ابن عقیل فاطمہ کے داماد، علی کی ایک بیٹی ان کی زوجیت میں. ویسے تو عباس بھی اگر آپ دیکھیے تو فاطمہ کے بیٹے نہیں، ام البنین کے بیٹے، لیکن ساری زندگی زہرا نے کہا فاطمہ تو میرا تیسرا حسن ہے، فاطمہ تو میرا تیسرا. فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس میرا تیسرا حسین. تو یہ اولاد فاطمہ ہے، چاہے مسلم ابن عقیل ہو، چاہے حضرت عباس ہو، چاہے معصومہ قم ہو، چاہے سید محمد بلد والے. تو یہ رحمت خدا، عجیب فضیلتوں والا خاندان. مگر مسلم سے عباس کا ذکر آ گیا تو ایک آخری بات کہوں اور مسائل کی منزل پہ جلدی سے آئے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عباس ایسے مسلم ابن عقیل، میں نے کہا ان کا حق ہمارے یہاں ادا نہیں ہوا، کیونکہ تذکرہ مسائل میں ہوتا ہے، مسائل میں کوئی تفصیل بتانے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اور جب مسائل کی ایسی شخصیتوں کے ہو کہ پہاڑ پگھل کے پانی بن جائے تو وہاں دیگر کسی بات کا امکان ہی نہیں. حضرت عباس میں ہمارے یہاں کتنا پڑھا جاتا، لیکن حق یہ ہے کہ عباس کا حق ادا نہیں. عباس کا سب سے اہم ٹائٹل کیا، یہ میرا ایک سوال. تو اب یہ جتنے ٹائٹل آپ کے ذہن میں آئیں گے، باب الحوائج، ابو قرابہ یعنی مشک والا، سقا، وفادار، جتنے لقب بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے، قمر بنی ہاشم، وہ لقب نہیں آئے گا کیونکہ سب سے کم پڑھا جاتا ہے. عباس کا لقب ہے الرجل الفقیہ. مولا علی کے خالی شجاعت کے وارث نہیں ہے، مولا علی کے علم کے بھی وارث. فقیہ، علم دین، علم فقہ رکھنے والا. عباس کے علم کا کبھی تذکرہ بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ الگ بات ہے کہ عباس کا علم ہمارے سامنے آ بھی نہیں سکا. آقا حسین کے خطبے میں عباس کا علم بیان نہیں ہوتا، لیکن وہی ہے خطبہ عباس سے علمدار. ایک خطبہ ہے عباس سے علمدار کا، لیکن آج بھی آپ پڑھیں تو سر سے پیر تک آپ کام کے رہ جائیں. کیا عظیم خطبہ. یہ 9 ذی 8 ذی الحجہ جب آقا حسین نے اپنے حج کو نامکمل چھوڑا، عمرے میں بدلا اور نکلے، تو خطبہ دے کے حسین نہیں گئے خطبے کے لیے، عباس کو دے. حاجیوں کے مجمع سے ایڈریس، پورا جو حاجیوں کا مجمع. عباس کا ایک لقب فقیہ، کیونکہ اہل بیت کے اطہار کی جتنی شخصیتیں وہ فضائل میں اگر الگ الگ بن کے ہمارے سامنے آئے، روزی ان کے ذریعے ملتی، قید سے رہائی ان کے ذریعے ملتی، حاجتیں ان کے ذریعے پوری ہوتی، اولاد ان کے ذریعے ملا کرتی، صحت کے لیے ان کا وسیلہ، جتنی بھی سب میں کامن فیکٹر ہے کہ ہر ایک کے بعد دین کا علم مکمل ہے. تو حسین میدان کربلا میں کیوں گئے ہیں اور وہ ان کی زیارت لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. اب جو میری پہلی مجلس تھی اس میں اتنا بڑا مجمع نہیں تھا، تو اس لیے ذرا سا ربط ملانا ہے. 1 منٹ باقی، 2 منٹ باقی ہے 1 گھنٹہ ہونے. مسائل تو میں 1 گھنٹے کے بعد شروع کرتا ہوں. بس یہ آخری جملے. زیارت اربعین آقا حسین کا بالکل شروع میں انٹروڈکشن. زیارت اربعین شروع ہوئی آقا کے سلام سے، مگر 2 جملوں کے بعد آقا سے بات چیت بند ہو گئی، اللہ سے بات ہوگی. کیا ہے خدا میں یہ گواہی دیتا حسین کے بارے میں، سید من السادہ، قائد من القادہ، زادت من الزادہ، آتیتہ مواریث الانبیاء. حسین کے مختلف فضائل، اور میں گواہی دیتا ہوں حسین نے کربلا کا پورا جہاد کیا لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے بچا. جہالت، گمراہی نہیں، جہالت، لیک آف نالج، اگنورنس. یہ جہاد کربلا کا پورا مقصد اس زیارت میں ہے جو آقا حسین کی سب سے اہم زیارت مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو اب حسین جب اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی فوج بھی ایسی بنائی. بھئی اگر حسین قریب میں مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے تو مثال بھی اچھی نہیں، کہیں پہ اگر تیروں کی جنگ کرنے جا رہے ہیں تو صرف تیر انداز لے جائیں، کہیں پہ اگر تلواریں چلانا ہے تلوار، کہیں پہ اگر میدان جنگ میں گھوڑوں کا مقابلہ ہے تو گھوڑے سوار لے جائیں، جو چیز کی جنگ. حسین زیارت اربعین کہہ رہی ہے کہ علم کا جہاد کرنے جا رہے ہیں، جہالت ختم کرنے جا رہے ہیں. حسین کے لشکر میں چھوٹے سے لے کے بڑا تک ہر آدمی اپنے جگہ دین کا علم رکھتا. اور ایام اعزاز کا سب سے بڑا پیغام یہ کہ جتنا ہو سکے اپنی دین کی نالج بڑھاؤ.
تو وہ سارے کنفیوژن بھی ختم ہو جائیں گے جو آج جو ہماری قوم پریشان ہے نا، اندھیروں میں بھٹک رہی ہے. واٹس ایپ میں ایک میسج یہ آ رہا ہے، دوسرا میسج اس سے کنٹراڈکٹری دوسرا آ رہا. ایک مسئلے میں ایک مرجے کی یہ بات آ رہی ہے، اسی مسئلے میں دوسرے مرجے کی کوئی دوسری بات آ رہی ہے. مراجے کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ان کے نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس مرجے کا موہد کہتے ہیں، پرابلم وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں. اور جو دشمن ہے وہ تو ہے ہی کہ ہمارے یہاں اس قسم کا آج پوری دنیا، میں نے شاید پرسوں یہ جملہ کہا تھا کہ اس ایام اعظام میں امریکہ میں مجلسیں پڑھی، کینیڈا میں مجلس پڑھی، انگلینڈ میں مجلس پڑھی، دبئی میں مجلس پڑھی، دارالسلام میں مجلس پڑھی. یعنی نارتھ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، سارے کانٹیننٹ ہو گئے. وہی رہا آسٹریلیا کے جہاں سے میرا تعلق ہے، مگر چراغ پہلے تو ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پہ موقع نہ ملا. پوری دنیا میں اس وقت دیکھا شیعہ کنفیوز، یعنی مخلص لوگ، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح بات کیا ہے. اتنے متضاد رائے مل رہی، کیونکہ بات وہی، جب تک کہ نالج کا لیول کم رہے گا بہت زیادہ موقع ملے گا دشمن کو ہمیں بہکانے. تو ہر ایام اعظام کے آخر میں ایک ریکویسٹ کر کے جاتا ہوں. تو آج ریکویسٹ یہ ہے کہ عباس کی سیرت، مسلم کی سیرت، حسین کی سیرت. دیکھیے قاسم کا جواب ہی کتنا بڑا، بیٹا موت کیسی ہے، احلی من الاصل، شہد سے زیادہ خوشگوار. یہ جواب کوئی جاہل دے ہی نہیں سکتا. یہ قاسم 13 سال کا ہے لیکن اپنی جگہ مکمل آنے میں 13 سال. اب یہ ایام اعظام کا آخری پیغام، یہی مقصد رسول. پیغمبر اپنی بیماری میں مسجد میں داخل ہوئے، بھری ہوئی مسجد ہے، میجورٹی نماز پڑھ رہی ہے، چند لوگ بیٹھ کر علمی ڈسکشن کر رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ ان دونوں میں آپ کو کون پسند؟ کہا دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ وہ کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. ٹیچر بنا کے بھیجا، علم سکھانے والا بنا کے بھیجا. یہ میرا مقصد پورا کر رہا ہے. رسول کا مقصد، حسین کا مقصد. ایام اعظام حسین کی وجہ سے ہے، سفر کا مہینہ رسول کا مہینہ. بھائی یہ تو وہ منزل ہے کہ مرد تو مرد، اس خاندان کی خواتین علم کی اس منزل پر ہے کہ جو جملہ کسی امام کے لیے ہونا چاہیے وہ زینب کبریٰ کے لیے استعمال ہو. کہ اما انتی عالمۃ غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفہمہ. بس ایک جملہ کہہ دوں، منزل مسائل میں داخل ہو. اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے بہت علم عالم کنفیوژن دور ہو جائے گا، مگر بہت سے کنفیوژن تو علماء کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہے ہیں. یقیناً آپ سوال کریں گے تو میرا جواب یہی کہ رسول کا مقصد جب آیا، سورہ جمعہ کی آیت کیا، یعلمہم الکتاب، خالی کتاب نہیں، والحکمہ، علم کے ساتھ حکمت ہونی چاہیے. علم کہتے ہیں نالج کو، حکمت کہتے ہیں وزڈم. اور شہزادی زینب کا جب انٹروڈکشن ہوا تو کہا انتی عالمۃ غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفہمہ. خالی علم نہیں ہے، وزڈم، آپ فہیم ہیں. عباس علمدار کا میں نے کہا کہ تاریخ میں سب سے مشہور لقب وہ جو ہمارے لوگ جانتے ہیں، اور زینب کبریٰ کا جو سب سے مشہور لقب ثانیہ زہرا، یہ ہم لوگوں نے، یہ لقب ہم نے بنایا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، وہ واقعا ثانیہ زہرا تھی. ام المسائل کے لقب ہم لوگوں نے بنایا. واقعا جو تاریخ میں لقب آیا ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. یہ بنی ہاشم کی عقیلہ ہے، صاحب عقل، وزڈم والی خاتون. نالج وداؤٹ وزڈم پرابلم بنتی، نالج ہونا چاہیے ود وزڈم. عقیلہ بنی ہاشم. زینب کون ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم. خود بنی ہاشم کون؟ بنی ہاشم جو کئی خطبوں میں ہم وہ ہیں جن کے گھر میں وحی نازل ہوتی، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا. بنی ہاشم کا ہر فرد اپنی جگہ پہ عقیل ہے. اس میں اگر کسی کا نام تمام بنی ہاشم میں عقیلہ کہا جائے، اس کا علم اور اس کی حکمت کس منزل پر ہو. یہ جملہ معصوم کے لیے آنا چاہیے، انتی عالمۃ غیر معلمہ. جو بغیر کسی ٹیچر کے علم حاصل کرے اس کو معصوم کہتے ہیں. زینب کبریٰ امامت کی منزل پہ نہیں ہے، لیکن زینب کبریٰ کا انٹروڈکشن اسی طرح کرایا اور واقعا یہ زینب ہی تھی. اب
इस वक्त किसी ने मुझसे कहा कि मौलाना आपने 3 दिन पहले किसी घर में मसाइल पढ़े, वो या अज़ाखाने में सुनना, ठीक, पढ़ना तो है मसाइल, यही सुन। वाक़ान ये ज़ैनब कुबरा, ये यजीदियत के इतने खूंखार माहौल अपने इस काफिले को बचा के मदीने ले आई और अपना मिशन पूरा कर दिया। एक तो बचाने का तरीका यह है कि घबराहट में मिशन पूरा किए बगैर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए निकल जाए, नहीं, पूरा मिशन भी किया और साथ में यजीदियत के खूंखार चुंगल से अहले बैत के काफिले को बचा के ले आए। किसी को आप कोई टास्क दे या मिशन, जब तक कोई ये काम कर रहा है उसे कोई एहसास भी नहीं होगा थकन का, जिस दिन काम पूरा हो जाए पूरी थकन उस दिन होती है। कोई भी काम, ज़ैनब कुबरा का मिशन जिस दिन पूरा हुआ उस दिन ज़ैनब नऊज़ बिल्लाह एक तरह से खत्म हो। अभी मैं आज भी 3 घंटे पहले जनाब ज़ैनब का आफ्टर करबला रोल पढ़ गया, आफ्टर करबला, लेकिन अभी जो करबला के हवाले से जिम्मेदारी थी वो पूरी हो। चुनांचे जैसे ही मदीने की दीवार नजर आई, ज़ैनब का जिहाद मुकम्मल हो गया। 28 रजब को मदीने से निकली थी भाई के साथ, भाई के मिशन को मुकम्मल करके काफिले को वापस मदीने ज़ैनब को लाना। दीवार मदीना नजर आई, ज़ैनब का मिशन पूरा हो गया। बस अब ज़ैनब की अजीब हालत हो। कुलसूम ने पहले फरियाद कर ली, मदीना तो जद्देना ला तक़बलीना, नाना के शहर हमें कबूल न करना, मगर उसके बाद ज़ैनब को जलाल आ गया। सज्जाद बेटा, शहर सामने नजर आ रहा है, अब हम शहर में नहीं जाएंगे, सवारियों को यहीं बिठा दो, खेमे यहीं लगा दो, ज़ैनब सारी जिंदगी शहर के बाहर जंगल में रहे। अब ज़ैनब शहरों में रहने के काबिल न रही, भरे घर को लेके गई थी, लुटे घर को लेके आ रहे। बस इतना कहा ज़ैनब। अब सज्जाद इमाम है, सज्जाद इमाम ज़माना, हुक्म भी दे सकते हैं। हालात ऐसे बने कि रबाब को हुक्म देना पड़ा 2 दिन पहले के मसाइल, मगर ज़ैनब के लिए ये लफ्ज नहीं कह सकते सज्जाद, फूफी से नहीं कह सकते, फूफी अम्मा आपको इमामत हुक्म देती है। ज़ैनब है कि जिसके सामने इमामत की गर्दन भी अक़ीदत और एहतराम से झुकती। फूफी अम्मा जो आपने कह दिया उस पर अमल होगा। काफिले को रोक लिया गया, ऊंटों को बिठा दिया गया, जंगल में खेमे लगा दिए और ज़ैनब अपने लुटे घर को लेके इस तरह खेमों में चली गई जैसे लोग घरों में जाते हैं, कहेगा ये तेरा खेमा, फरवा ये तेरा खेमा, अब हमें सारी जिंदगी यही रहना। सज्जाद ज़ैनब को मदीने ले जाना चाहते हैं, लेकिन हुक्म देखे एक ही तरीका, मैं रुतबे में ज़ैनब से बड़ा हूं, उम्र में भी बहुत छोटा हूं, रिश्ते में भी बहुत छोटा हूं। खानदान के बुजुर्ग अगर आ जाएं जो उम्र में भी ज़ैनब से बड़े हों, रिश्ते में भी ज़ैनब से बड़े, उनकी बात ज़ैनब नहीं टाल सकती। छोटे का कहना और होता है, बड़े का कहना और होता है। अगर रसूल की बेवा उम्मे सलमा आ जाए, नानी को क्या मना करेंगी ज़ैनब? अरे और तो और अब्बास अलमदार की मां उम्मुल बनीन अगर, जिन्होंने हमेशा अपने आप को ज़ैनब की कनीज कहा, मां नहीं कहा, और ज़ैनब ने हमेशा उन्हें फातिमा की तरह से बराबर का एहतराम किया। सज्जाद ने बशीर को अलम दिया, कहा महल्ले बनी हाशिम में जा और हमारे काफिले की वापसी की खबर दे। मालूम है कि ये सुन के सारी बुजुर्ग खवातीन आएंगी। बशीर कहता मैं महल्ले बनी हाशिम में गया, अलम लेके खड़ा हो गया और कहा कि बनी हाशिम में रहने वाला हुसैन का काफिला आ गया। मैंने खाली काफिले के वापसी की खबर दी, तफसील नहीं बताई। जैसे ही ये जुमला कहा, सबसे पहले एक दरवाजा खुला जिससे एक छोटी सी बच्ची अबा पहने हुए पूरे हिजाब के साथ दरवाजे पे आके खड़ी हो, गौर से सुनने लगी। जब दोबारा मैंने कहा हुसैनी काफिला आ गया है, बच्ची ने घर के अंदर की जानिब रुख किया। आवाज दी चचा मोहम्मद हनफिया, मेरा बाबा आ गया है, मुझे बाबा से मिला। मैं समझ गया ये हुसैन की यतीमा फातिमा सुगरा। और मैं तीसरी मर्तबा ऐलान कर रहा हूं, आका सज्जाद ने कहा 3 बार ऐलान करना, तो मुझे ऐसा लगा मेरा घुटना पकड़ के कोई हिला रहा। मैंने झुक के देखा, छोटा सा बच्चा
میرا گھٹنا پکڑ کے ایک سوال کر رہا، سوال یہ کر رہا ہے کہ اے شخص تو ہے کون؟ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ میں نے پوچھا کہ میاں صاحبزادے آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں عباس علمدار کا بیٹا ہوں، میرا بابا کہاں گیا کہ علم تو نے سمجھ لیا؟ میں نے کہا بیٹا سب چل رہے ہیں تم بھی چلو، یہ ساری باتیں وہاں جا کے پوچھ لینا۔ ایک عجیب و قافلہ مسجد النبوی سے شہر کے باہر چلا، ام سلمہ آگے آگے ہیں، ام البنین ساتھ ساتھ ہیں، سب سے آگے زینب کا بھائی محمد حنفیہ ہے، چچا کی انگلی پکڑے ہوئے فاطمہ الصغریٰ۔ اور ایک بار شہر کے باہر پہنچے، ابھی خیموں کے درمیان بھی نہیں گئے تھے، محمد حنفیہ نے چیخ ماری، میرا بھیا مارا گیا، میرا سارا خاندان اجڑ گئے۔ ارے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ گئے بھی نہیں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو سارے علم کالے ہیں، سارے پردے سیاہ ہیں، یہ کالے علم بتا رہے میرا بھیا مارا گیا۔ اور خیموں کے بیچ میں ایک مرتبہ کہا بس اتنا بتا دو میرا بھیا تو مارا گیا، میری بڑی بہن شہزادی زینب کہاں ہے؟ زینب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ سامنے والا خیمہ زینب کا۔ محمد حنفیہ پردہ ہٹا کے خیمے میں گئے، وہ خیمہ زینب کا نہیں تھا، وہاں تو کوئی بہت ہی بوڑھی عورت بیٹھی، بہت ہی بوڑھی عورت، نگاہ نیچی کر کے گھبرا کے پلٹے، ضعیفہ معاف کر دی، میں اپنی بہن کا خیمہ سمجھ کے آیا۔ اور وہ ضعیفہ کہتی ہے بھائی محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا کہ آج بھائی بہن کو نہیں بھیجا؟ میں نے کہا کہ شہزادی آپ اتنی ضعیف، اتنی ضعیف، جس چیز نے آپ کو اتنا ضعیف کیا ہے بس ایک جملہ کا، الشام الشام الشام۔ بھیا محمد حنفیہ کربلا کے مسائل کو میں نے برداشت کر دیے، لیکن شام میں جس طرح بے مخنو چادر کے نامحرم ہونے لگے۔ اور ادھر سارا قافلہ ام البنین آ گیا، زینب بیٹی شہر چھوڑ کے کوئی جنگل میں نہیں بیٹھتا، چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ ام سلمان زینب بیٹی اس طرح گھر سے باہر نہیں رہتے، چل میرے ساتھ۔ زینب تیار ہو رہی، محمد حنفیہ تفصیل پوچھ رہے ہیں۔ سب نے دیکھا ایک عجیب بات، صغرا چھوٹی صغرا فاطمہ صغرا کچھ سوال نہیں کر رہے، کچھ نہیں پوچھ رہے، بس ایک مرتبہ رباب کے قریب گئی، گود میں جھانک کے کچھ دیکھا، آگے بڑھی، لیلا فروا کبرا کلثوم، حتیٰ زینب کے پاس آئی، صرف گود میں جھانک کے دیکھتی آگے بڑھ جاتی۔ زینب نے کہا صغرا بیٹی تو نے کچھ پوچھا نہیں ہے، کیا کر رہی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اور میرے بھیا سجاد کی حالت بتا رہی، میرا سارا گھرانہ مارا گیا ہے اور میں تو اپنے اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، میرا ننھا بھیا اصغر وہ کہاں ہے، اسے کلیجے سے لگاؤں۔ زینب کیسے کہیں صغرا تیرا اصغر بھی مارا گیا، بابا کی گود میں تھا تب بھی مارا گیا، اور جب تیرے باپ نے اسے قبر میں دفن کیا تو شمر نے قبر کھود کے نکالا اور دوبارہ اصغر کو شہید کیا۔ بس ایک بات ام سلمہ اور ام البنین، زینب ٹال نہ سکی، ان کا حکم چلے، لیکن جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں پہنچے زینب نے ایک مرتبہ کہا اماں ام البنین ایک بات میں نے تیری مانی، ایک بات تو میری مان لے، میں پہلے گھر میں نہیں جاؤں گی، میں پہلے نانا کی قبر پہ جاؤں گی۔ مسجد میں پردہ کرایا گیا، سارے مردوں کو باہر نکالا گیا، ایک بار علی اور فاطمہ کی بیٹی قبر رسول پہ آئی، ایک مرتبہ قبر رسول کو دیکھا، کہا نانا تیری بیٹی لٹ کے کربلا سے آ رہی ہے، اور نانا طریقہ یہ ہے کہ واپس آنے والا سوغات اور تحفہ لے کے آتا ہے، ارے تیری بیٹی تیرے لیے دو تحفے لائی ہے، یہ کہے کہ پہلے لہو بھرا ہوا کرتا نکالا، قبر رسول میں یہ کرتا پھیلایا، نانا یہ تیرے حسین کا وہ کرتا ہے جو شہادت کے وقت حسین نے پہنا تھا۔ قبر رسول سے پیغمبر کا عشرہ ہے نا، آخری مجلس کے آخری مسائل پیغمبر کا عشرہ ہے نا، قبر رسول سے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی، قبر رسول لڑک رہی ہے۔ زینب نے کہا نانا یہ پہلا تحفہ دے کے تو اتنا رو رہا،
दूसरा तोहफा तो दिखा भी नहीं सकती, खाली बता रही हूँ नाना दूसरा तोहफा है मेरी कमर। करबला से शाम इतने कोड़े खाए हैं, इतने कोड़े खाए हैं, तेरी ज़ैनब की कमर सिया पड़ गई, अब तक तेरी ज़ैनब की कमर जख्मी है। नाना ज़ैनब लुट के तेरे पास। खुदावंदा साहिबान ईमान के इस गिरिए का वास्ता इनको और इनके घरों को और इनके घर वालों को और इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा सफ़े अज़ा पे बैठ के इतना गम करने वालों की तमाम हवाई के शरिया को पूरा कर दे। गम हुसैन के सिवा इन्हें कोई गम न मिले। दुनिया भर के मजलूम शिया हैदर करार, यमन, बहरीन, सऊदी अरब, सीरिया, लबनान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जहाँ जहाँ है उनकी जान, माल, इज्जत, नामूस, आबरू और औलाद की हिफाजत फरमा। खुदावंदा हमारे तमाम मरहूमीन खास तौर पे जिनका इसाल सवाब है आगे इल्लीन में जवारे अहले बैत से मुलक फरमा। खुदाबंदा हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। खुदाबंदा बे औलादों को साहिब औलाद फरमा, साहिबान औलाद की हिफाजत फरमा। ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। मातम से पहले ये दो और आखिरी जिम्मेदारियां हैं जो अदा हो जाएं। दुआए सेहत हुसैन आलम काज़मी, मरियम ज़हरा, एक बरादर मोहतरम मुजफ्फर साहब कराची में, मेरे सबसे पहले उस्ताद मौलाना हसन अब्बास साहब की बेटी जो यहीं ह्यूस्टन में है, कैंसर गालिबन डायग्नोस हुआ है वो, और दीगर जितने भी मां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। खुदावंद ईसाए करीमा के वास्ते में इनको और दीगर तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। सूरह फातिहा मरहूम मोहम्मद आलम जैदी, मरहूमा बिल्किस फातिमा, मरहूम हामिद हुसैन, मरहूमा रईसा बेगम, मरहूम हसन आलम, मरहूमा शाहिदा बेगम, मरहूम शमसुल हसन, मरहूमा सुल्ताना बेगम, हाज़रीन मजलिस के खानदान के तमाम मरहूमीन, कुलम्बात के मोमिनीन और मोमिनात, खुसूसन हमारे तमाम शुहदा दीन इस्लाम के, मिल्लत जाफरिया के, सफ़े अज़ा की खिदमत करने वाले जितने दुनिया से रुखसत हुए इन सब के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक फातिहा मौलाना ज़की के लिए जी कुछ ऐलान करना है? अच्छा, और जैसा कि आपने सुना, चूंकि आज आखिरी मजलिस थी तो मैंने अलग से सोचा था कि उस मोहसिन कौम व मिल्लत के जिसने ये मस्जिद, ये अज़ा खाना आप हजरात की और आपकी आने वाली नस्लों की खिदमत के लिए बनाया, मरहूम मौलाना सैयद ज़की सवेद और उनके वालिदैन मरहूमैन, एक फातिहा उनके लिए अलग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।